बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। लगता है क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने पीएसएल 8 के इस सीजन से खुद आउट होते होते कराची को भी अपने साथ बाहर धकेल दिया है। और पीर के दिन जो मैच खेला गया कराची किंग्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान, तो क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने वो मैच 4 विकेटों से जीता। मार्क गुप्टिल की वाहिद ऐसी परफॉर्मेंस थी जिन्होंने 86 रन नाकाबिले शिकस्त बनाए, जिनकी वजह से क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने ये मैच जीता। और इस सीजन में क्वेटा ग्लेडिएटर्स की ये दूसरी फतह थी, बल्कि मैं कहूँगा कि कराची किंग के खिलाफ उनकी दूसरी फतह थी, यानी वो दोनों मैच कराची किंग के खिलाफ जीत चुके हैं। तो बाकी इस इवेंट में क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने कोई मैच नहीं जीता। पहले आपके साथ मेरा ख्याल है शेयर करते हैं जो पॉइंट टेबल है कि कौन सी टीम टॉप पर है, कौन सी दूसरी पर, तीसरी पर, सबकी, और इसके बाद जो है आगे जाते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी अपने उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो के हवाले से अपनी राय का भी ज़रूर इजहार करें। तो पॉइंट टेबल की जानब अगर जाएं, जो गुज़श्ता रोज़ मैच खेला गया कराची किंग्स क्वेटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान, तो उसके नतीजे के बाद तो लाहौर कलंदर इस वक्त भी टॉप पर है। 7 मैचेस उनकी टीम ने खेले हैं, 6 जीते हैं, 1 मैच हारा है, उनके 12 पॉइंट्स हैं। दूसरे नंबर पर जो टीम है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो भी खासी मजबूत टीम है। 7 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 5 जीते हैं, 2 हारे हैं, 10 पॉइंट है उनके। तीसरे नंबर पर जो टीम है मुल्तान सुल्तान, हालांकि वो बड़ी तेजी के साथ ऊपर की जानिब आ रही थी, लेकिन अब उनकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है। रिजवान की परफॉर्मेंस में तो कंसिस्टेंसी है, लेकिन बाकी ना रूसियो चल रहे हैं ना मिलर चल रहे हैं। मिलर और रूसियो अगर न चलें तो यकीनन मुल्तान सुल्तान की बैटिंग में और कोई दमखम तो है नहीं, तो उनकी वजह से जो मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस है वो नीचे की जानिब आ रही है, बैटिंग में नीचे की जानिब आ रही है। तो मुल्तान सुल्तान का उनका तीसरा नंबर है, 7 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 4 जीते हैं, 3 हारे हैं, उनके 8 पॉइंट हैं। पेशावर जलमी 6 मैचेस कह रहे हैं, 3 जीते हैं, 3 हारे, 6 पॉइंट हैं। कराची किंग्स 9 मैचेस कह रहे हैं, सबसे ज्यादा मैचेस कराची किंग्स ने खेले हैं, सिर्फ 2 जीते हैं, 7 हारे हैं, 4 पॉइंट हैं। और क्वेटा ग्लेडिएटर्स 8 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 6 हारे हैं, उनके 4 पॉइंट्स हैं। और दोनों मैचेस उन्होंने जीते हैं कराची किंग के खिलाफ। दोनों मैचेस में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया मार्टिन गुप्टिल ने। गुज़श्ता मैच में जो कराची किंग के खिलाफ खेला गया तो उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, आपको याद होगा। और जो पीर के दिन दूसरा मैच जो कराची किंग के खिलाफ खेला गया तो उन्होंने 86 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स के लिए, जिसकी वजह से क्वेटा ग्लेडिएटर दूसरी फतह समेटने में कामयाब हुई। अब जो पॉइंट टेबल मैंने आपको बता दिया, पॉइंट्स की पोजीशन मैंने बता दी, टीमों की पोजीशन मैंने बता दी, तो अब जो प्ले ऑफ का मरहला है तो लगता है कि कराची किंग्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स का वहां तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, खासा नामुमकिन होगा, बल्कि मौज़ाती बात हो सकती है। यानी पेशावर जल में अपने तमाम मैचेस आने वाले हार जाए, जो मुश्किल है, खासा कोई ना कोई मैच तो वो जीतेगी। और इसके मुकाबले में क्वेटा ग्लेडिएटर्स जो है वो अपने आने वाले मैचेस जीत जाए, अच्छे रन रेट से जीत जाए, तो फिर इम्कान है कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स का कोई चांस बन जाए या कराची का कोई इस तरह का कोई चांस बन जाए। है बहुत मुश्किल, यानी लगता नहीं है कि इनका कोई चांस है। जो गुज़िश्ता रोज का मैच है तो मैं कहूंगा कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने खुद तो वो बाहर थे, लेकिन उन्होंने अपने साथ कराची किंग को भी इस टूर्नामेंट से आउट कर दिया है, इस इवेंट से उन्होंने आउट कर दिया है। कराची किंग्स की अगर हम बात करें तो उनके जो कप्तान हैं इमाद वसीम, उनकी परफॉर्मेंस इस पूरे इवेंट में शानदार रही है। बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग की, शानदार बल्लेबाजी की। उनका पाकिस्तानी टीम में आने वाले जो मेरा ख्याल है कि इस महीने के जो आखिरी हफ्ते में अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तानी टीम ने यूएई में T20 की सीरीज खेलनी है, 3 मैचेस हैं, तो इमाद वसीम की पाकिस्तानी टीम में शमूलियत तो अब यकीनी है, क्योंकि उनके जो मुतबादिल खिलाड़ी हैं, क्योंकि उनके मुकाबले के जो खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तानी टीम की जानिब से इस वक्त खेल रहे हैं, गुज़श्ता 3-4 सालों से खेल रहे हैं, मोहम्मद नवाज, तो उनकी परफॉर्मेंस इस PSL 8 में खासी ख़राब रही है।
اور جو دوسرے ہمارے بیٹسمین ہیں میں کہتا ہوں انہیں نظر لگ گئی ہے افتخار احمد چاچا افتخار، چونکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی پوری ٹیم کی کارکردگی خراب رہی ہے تو اس کو بھی شاید نظر لگ گئی ہے۔ حالانکہ اگر ہم T20 ورلڈ کپ کی بات کریں اس کے بعد جو یو اے ای میں جو T10 لیگ کھیلی گئی، بنگلہ دیش میں جو بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کھیلی گئی اور پاکستان میں جو PSL سے پہلے میچ کھیلا گیا پشاور زلمی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان، تو اسی افتخار نے 6 گیندوں پر 6 چھکے لگائے وہاب ریاض کی بالنگ پر، لیکن اس ایونٹ میں اب تک وہ شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر سکے۔ غالباً ایک انہوں نے نصف سنچری سکور کی ہے، ایک دوسرے میچ میں انہوں نے کوئی 40 رن سکور کیے ہیں، مگر لگتا ہے کہ انہیں نظر لگ گئی ہے، یعنی انہیں سمجھ نہیں آ رہا اور وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، ابتدا میں آؤٹ ہو جاتے ہیں اور خاصے انڈر پریشر ہیں، کیونکہ وہ پچھلے کچھ مہینوں میں اپنی پرفارمنس کی وجہ سے مختلف لیگز میں اپنی پرفارمنس کی وجہ سے چھکوں چوکے کی وجہ سے خاصے مشہور ہو گئے تھے، اور ان پر چونکہ شائقین کا ان کے چاہنے والوں کا بھی ایک طرح سے پریشر تھا اور ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بالکل لگتا ہے کہ انڈر پریشر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انہیں نظر لگ گئی ہے۔ اب سچویشن یہ بن گئی ہے کہ وہ افتخار احمد کی جو پاکستانی ٹیم کے لیے ایک وننگ بیٹسمین کی حیثیت رکھتے ہیں، وننگ پلیئر کی حیثیت رکھتے ہیں، تو کیا افغانستان کے خلاف T20 سیریز میں وہ پاکستانی ٹیم کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یعنی اس پر بھی اب سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آیا وہ اس پرفارمنس کی بنیاد پر جو اس PSL میں وہ دے رہے ہیں پاکستانی ٹیم میں شمولیت کے قابل ہیں، مستحق ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو اٹھ رہا ہے، اور یہ سوال جو ہے یقیناً آنے والے میچز میں اگر افتخار کی یہی پرفارمنس رہی تو ان کی شمولیت پر سوالات کھڑے ہوں گے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ آتے ہیں جو پاکستانی ٹیم کا ایک اور کھلاڑی ہے وسیم جونیئر، جو اسلام آباد یونائٹڈ کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کی پرفارمنس بھی اس PSL 8 میں کوئی خاطر خواہ نہیں رہی، تو ان کی شمولیت جو ہے اب وہ بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور ان کی جگہ پر تو یقیناً احسان اللہ ان کی جگہ لیں گے، ملتان سلطان کے جو نئے ابھرتے ہوئے فاسٹ بالر ہیں جو اب تک اس ایونٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لے چکے ہیں، ان کی شمولیت کے کافی امکانات ہیں۔ جہاں تک نئے بیٹسمینوں کا سوال ہے تو اسلام آباد یونائٹڈ کے مڈل آرڈر بیٹسمین اعظم خان، جو معین خان کے سابق وکٹ کیپر بیٹسمین معین خان کے فرزند ہیں، تو انہوں نے شاندار بلے بازی کی ہے۔ اب تک 6 میچز میں انہوں نے 233 رن بنائے ہیں، 58.25 کے ایوریج سے 172.59 ان کا سٹرائک ریٹ ہے، 2 نصف سنچریاں انہوں نے اب تک بنائی ہے، 97 ان کا سب سے زیادہ سکور ہے، لیکن انہوں نے جس طرح کے سٹروک کھیلے ہیں آپ اندازہ لگا لیں کہ جس طرح کی بہترین پرفارمنس وہ دے رہے ہیں، یہ وہ کھلاڑی ہے کہ جو جلد میرا خیال ہے کہ پاکستانی ٹیم کا حصہ ہوں گے، T20 میں وہ پاکستانی ٹیم کا جلد حصہ بننے والے ہیں، کیونکہ ان کی پرفارمنس بھی شاندار ہے، دوسرا ان کے پاس سٹروک ہے، T20 کے فارمیٹ کے مطابق وہ برقرفتار اننگز کھیلتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ باؤنسر جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے وہ ہٹ کرتے ہیں، تو اس کھلاڑی کا چانس ہے کہ جو افغانستان کے خلاف جو 3 T20 میچز کی سیریز ہے جو یو اے ای میں کھیلی جانی ہے، تو شاید اس کھلاڑی کو موقع مل جائے، اور اب وہ وہاں پرفارم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ٹیم میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا حق بنتا ہے، انہوں نے پرفارمنس دی ہے، اور اس پرفارمنس کی بنا پر کم از کم ان کا یہ حق بنتا ہے کہ قومی ٹیم میں انہیں شامل کیا جائے۔ پشاور زلمی کے جو ون ڈاؤن پلیئر ہیں، نوجوان پلیئر ہیں، سائم ایوب، ان کی اس ایونٹ میں پرفارمنس میں کوئی تسلسل تو نہیں رہا، لیکن وہ جس طرح کی بیٹنگ کرتے ہیں، جس طرح کا ان کا بیٹنگ سٹائل ہے، جس طرح وہ سٹروک کھیلتے ہیں، تو شاید مستقبل قریب میں افغانستان کے خلاف تو انہیں موقع نہ مل سکے، کیونکہ اب ان کی عمر بھی اتنی نہیں ہے۔ انہوں نے اس ایونٹ میں 2 نصف سنچریاں ضرور سکور کی ہیں، لیکن ان کی کارکردگی میں تسلسل اب بھی نہیں ہے، ان کو اپنی بیٹنگ میں مزید بہتری لانی ہوگی، تسلسل کے ساتھ رن بنانے ہوں گے، تبھی وہ پاکستانی ٹیم میں شامل ہو سکیں گے۔ بہرحال وہ ایک ایسا بیٹسمین اس ایونٹ میں اس PSL 8 میں نظر آیا ہے کہ جو آنے والے دنوں میں جو مستقبل میں پاکستانی ٹیم میں آ سکتا ہے، اگر انہوں نے اپنی بیٹنگ پر فوکس کیا، اگر انہوں نے شاہد افریدی کے مشورے کے مطابق دیگر مشاغل کی بجائے اپنی بیٹنگ پر توجہ دی، محنت کی،
تو ان کی یہ محنت یقیناً رنگ لائے گی اور وہ ایک نہ ایک دن ضرور پاکستانی ٹیم کا حصہ بن سکیں گے۔ PSL 8 کے اس سیزن میں دیگر ہماری قومی ٹیم کے جو کھلاڑی ہیں جن کی پرفارمنس خاص نہیں رہی ہے، جن کی پرفارمنس اب تک مایوس کن رہی ہے، تو ان میں سب سے ٹاپ پر جو ہیں وہ پاکستانی ٹیم کے کپتان بابر اعظم ہیں جو پشاور زلمی کی قیادت کر رہے ہیں۔ ان کی پرفارمنس میں بھی کوئی اس طرح کا تسلسل ہمیں نظر نہیں آیا، یعنی بابر اعظم جس طرح جوبن پر کرکٹ کھیلتے ہیں، سٹروک کھیلتے ہیں، تو وہ سٹروک، وہ اعتماد ہمیں اس PSL میں ان کی بیٹنگ میں نظر نہیں آیا۔ اس کے علاوہ خوش دل شاہ ملتان سلطان کی جانب سے کھیلتے ہیں، ان کی بیٹنگ میں بھی کوئی دم خم نہیں ہے۔ ساتھ شان مسعود کو آزمایا گیا، ورلڈ کپ میں بھی، T20 ورلڈ کپ میں بھی انہیں موقع دیا گیا، لیکن اس PSL میں وہ بھی کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ قومی ٹیم کے جو کھلاڑی اس PSL میں ٹاپ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو ملتان سلطان کے کپتان، پاکستانی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان رنزو کے اعتبار سے اس وقت ٹاپ پر ہیں۔ بیٹنگ میں بھی وہ ٹاپ پر ہیں، بہترین پرفارمنس وہ دے رہے ہیں۔ ان کے علاوہ لاہور قلندر کے اوپنر ہمارے سینئر بیٹسمین فخر الزمان، ان کی کارکردگی بھی شاندار ہے۔ ان کے علاوہ اگر ہم دیکھ لیں بولنگ کے شعبے کی جانب جائیں تو شاہین شاہ افریدی، تو میں تو کہتا ہوں کہ ان کی بولنگ اس طرح ہے، وہ اس طرح کی بولنگ کر رہے ہیں کہ ان پر رن بنانا خاصا مشکل ہے، یعنی وہ کھلاڑی آج کل لگتا ہے کہ ان سے بڑی مشکل سے اپنی وکٹ بچاتے ہیں۔ تو اس وقت وہ ٹاپ فارم میں ہیں۔ حارث رؤوف اور ساتھ نسیم شاہ کی کارکردگی میں اتنا تسلسل نظر نہیں آیا، لیکن پھر بھی وہ شاندار بولنگ اس وقت کر رہے ہیں۔ اس ایونٹ میں انہوں نے شاندار بولنگ کی۔ مایوس کن کارکردگی کے حوالے سے ہمارے ایک اور کھلاڑی جو ہیں وہ ہیں اسلام آباد یونائٹڈ سے تعلق رکھنے والے اسلام آباد یونائٹڈ کے کپتان شاداب خان، تو ان کی بولنگ اور بیٹنگ وہ اس PSL میں اب تک کوئی متاثر کن نہیں رہی۔ بہرحال آنے والے میچز میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کی پرفارمنس دیتے ہیں۔ البتہ ملتان سلطان کے جو لیگ سپنر ہیں اسامہ میر، انہوں نے اپنی کارکردگی سے، انہوں نے اپنی بولنگ سے اپنی صلاحیتوں کا ضرور لوہا منوایا ہے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔